متى ترانا ونراك متى ترانا. لفظ مفرد کی 3 عدد تقسیمات مصنف نے بیان کیا ہے. کتنی تقسیمات ہیں؟ 3 عدد. اور ان 3 عدد تقسیمات کا مقسم کون ہے؟ مفرد. کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ لفظ موضوع سے، مد مقابل محمل کے. لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ مقام دلالت میں مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. مرکب کے اقسام ختم ہو گئے. اور جو مفرد ہے پہلی تقسیم میں اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، کلمہ اور ادات. خلاصہ دوسری تقسیم میں آ جاؤ. دوسری تقسیم میں اگر یہ مفرد متحد المعنی ہے، یعنی وضع کے وقت اس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. متحد المعنی ہے تو اس کی پھر 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ علم، متواتی، مشکک. اور اگر متکثر المعنی ہے، ایک سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، منقول، مشترک، حقیقت و مجاز. یہ 3 تقسیمات ہیں جی. تینوں تقسیمات کے اندر مقسم ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لفظ المفرد. پہلی تقسیم میں 3 قسمیں اسم فعل حرف. دوسری تقسیم میں 3 قسمیں علم، متواتی، مشکک. تیسری تقسیم میں پھر اس کی 3 قسمیں مشترک، منقول، حقیقت و مجاز. بات ہو گئی بات؟ اچھا، آج کا موضوع جو ہے وہ اس کی تقسیم ثانی ہے. تقسیم اول کا بیان کل مکمل ہو چکا ہے. تقسیم ثانی کے تحت مفرد کی مصنف نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، علم، متواتی اور مشکک. آج ہم نے ان کی ڈیفینیشن، ان کی شناخت اور باقی جو تفصیلات ان کے ذیل میں ہیں وہ ساری انشاءاللہ بیان کریں گے. گفتگو کا سکیچ یا کوئی منظر ذہن میں آ گیا ہے؟ اچھا جی. وضع کے مقام پہ لفظ کو یا تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگر ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں متحد المعنی. ایسا مفرد جس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس کا معنی مقام وضع میں ایک ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ متحد المعنی. مد مقابل وہ مفرد جس کو ایک سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کو بولتے ہیں متکثر المعنی. ہے مفرد مگر اس کے معنی ایک سے زیادہ ہیں جن کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، وہ ہے لفظ مفرد متکثر المعنی. یہ جو لفظ مفرد متکثر المعنی ہے اس کی بحث آئے گی آئندہ. آج کا موضوع کیا ہے؟ لفظ مفرد جو متحد المعنی ہے. مقام وضع میں واضح لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنا چاہتا ہے، اور مفروض کیا ہے؟ متحد المعنی. متحد المعنی جو ہے یہ گفتگو کی اساس ہے، یہ محفوظ رکھنی ہے. اچھا، مقام وضع میں واضح لفظ مفرد کو معنی کے لیے وضع کرنا چاہتا ہے.
تو اس معنی کے اندر دو صورتیں ہیں، یا وہ معنی جزئی ہے جس کے لیے یہ لفظ وضع کرنا چاہتا ہے، یا وہ معنی کلی ہے۔ تو جو ہے پہلی بات کیا ہے، لفظ متحد المعنی ہے، مقام وضع میں جس معنی کے لیے وضع کیا جا رہا ہے وہ معنی، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، وہ ایک معنی جس کے لیے وضع کرنا چاہتا ہے وہ ایک معنی یا جزئی ہے، اور گفتگو کس مقام پہ ہو رہی ہے، مقام وضع پہ۔ وضع کے وقت جو وہ ایک معنی ہے یا وہ وضع کا لفظ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وضع کا مد مقابل استعمال ہے۔ کچھ لفظ ہیں جو استعمال میں جا کے معانی ان کے مستعمل فی متعدد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم مستعمل فی کے ایک یا زیادہ ہونے کی بات نہیں کر رہے، ہم وضع کے مقام پہ جس معنی کے لیے وضع کیا جا رہا ہے نا وہ ہے موضوع، اس کے ایک اور زیادہ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو مقام وضع میں ایک معنی ہے تو متحد المعنی ہوگا۔ تو وہ ایک معنی جس کے لیے واضح اس لفظ کو وضع کرنا چاہتا ہے وہ ایک معنی دو حال سے خالی نہیں ہے، وہ ایک معنی یا تو جزئی حقیقی ہے یا وہ ایک معنی کلی ہے۔ تو لفظ یا جزئی معنی کے لیے وضع کرے گا یا کلی معنی کے لیے وضع کرے گا۔ اگر وہ ایک معنی مقام وضع میں جس کے لیے واضح لفظ مفرد کو وضع کرنا چاہتا ہے وہ ہے جزئی حقیقی، اس وقت اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں علم، ٹھیک ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ علم۔ اور اگر وہ معنی جس کے لیے واضح لفظ وضع کرنا چاہتا ہے وہ معنی کلی ہے تو پھر اس کلی کی مزید دو صورتیں ہیں۔ تو جو ہے کلی کی مزید دو صورتیں اس کے اندر بھی بناؤ نا جو جزئی کی ہیں، کہتے ہیں وہ جزئی کے اندر یہ دو صورتیں نہیں بنیں گی، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دو صورتیں کیا ہیں؟ وہ دو صورتیں یہ ہیں، یہ معنی کلی جس کے لیے لفظ آپ وضع کرنا چاہتے ہو اپنے مصادیق کے اوپر علی نحو السوا، یعنی برابر برابر ان پہ صادق آتا ہے، اس کا صدق ان کے اوپر علی السویہ ہے، برابر برابر سب پہ صادق آتا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ اپنے افراد پر برابر برابر صادق ہیں وہ مصادق، مگر کچھ افراد پہ پہلے صادق آ جاتا ہے، کچھ پہ بعد میں صادق آ جاتا ہے۔ تو صادق آنا یہ اس کا برابر نہیں ہے، کمی بیشی کا، تقدم تأخر کا شکار ہے۔ کچھ پہ زیادتی، کچھ پہ اس کا صادق آنا پہلے حاصل ہو جاتا ہے، کچھ پہ وہ بعد میں صادق آتا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس معنی کلی کی، ٹھیک؟ معنی کلی ایک ہے، لفظ اس کے لیے وضع کرنا چاہتا ہے، اس معنی کلی کے اندر دو حالات ہیں، یا تو اپنے افراد پہ برابر برابر صادق بیٹھتا ہے یا کمی بیشی کے ساتھ صادق آتا ہے۔ اگر برابر برابر صادق آتا ہے تو اس معنی کلی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے اس لفظ کو کلی متواتی کہتے ہیں۔ اور اگر برابر برابر صادق نہیں بیٹھتا ہے تو اس وقت اس لفظ مفرد کو کلی مشکک کہتے ہیں۔ ٹوٹل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ علم، متواتی، مشکک۔ دو صورتیں ہم نے بنائی ہیں، کس معنی میں؟ کلی میں۔ جزئی میں کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ جزئی کا مصداق ہی ایک ہے، جس کے وہ جزئی معنی جو ہے اس کا خارج میں مصداق ہی ایک ہے۔ تو ایک مصداق پر کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ برابر صادق آ رہا ہے جو کمی بیشی کے ساتھ صادق آ رہا ہے؟ تو یہ دو حالات جو ہیں کلی معنی کے اندر آئیں گے، جزئی معنی کے اندر اس کا معنی ہی ایک ہے، پہلے آئے یا بعد میں آئے صادق آنا اسی ایک ہی معنی پہ صادق ہے جو خارج میں اس کا مصداق ہے۔ تو جزئی معنی جو ہوتا ہے خارج میں اس کا مصداق ایک ہوتا ہے،
جب ایک ہوتا ہے تو پھر اس جزئی معنی کا اپنے خارجی مثال پر صادق آنے میں یہ دو حالات آپ نہیں بنا سکتے ہو. کون سی دو حالات؟ جو آپ نے اس کلی معنی کے اندر بنائی ہیں، تفاوت اور تساوی کی. اچھا، اگر کثرت اور قلت کے اعتبار سے یعنی کسی پہ زیادہ صادق ہے کسی پہ کم. آ جاتا ہے صحیح تفصیل ابھی باقی ہے. یہاں سے پہلی بات جو مصنف نے جس کو فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم معنی کے ایک یا متکثر ہونے کی بات، واحد یا متعدد ہونے کی بات مقام استعمال میں نہیں کر رہے. کس مقام پہ کر رہے ہیں؟ مقام وضع میں. مقام وضع میں سامنے رکھ کے جس معنی کو واضح لفظ وضع کرنا چاہتا ہے وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. ایک ہے تو متحد المعنی، ایک سے زیادہ ہے متکثر المعنی. متکثر المعنی والی شک کل کے درس میں آئے گی، وہ دوسری تقسیم ہے، بلکہ وہ تیسری تقسیم ہے. متحد المعنی کی صورت میں وہ جو ایک معنی جس کے لیے لفظ وضع کرنا چاہتا ہے وہ یا جزئی ہے یا کلی ہے. جزئی ہے علم، کلی ہے پھر اس کے اندر دو صورتیں. وہ کلی معنی اپنے خارجی مصادیق پر انطباق کرتا ہے برابری کے ساتھ تو یہ متواتر، اور کمی بیشی کے ساتھ انطباق کرتا ہے صادق آتا ہے مشکک. واضح ہو گئی بات؟ واپس آؤ. سیم یہی تقسیم علم نحو کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. یاد ہے یا نہیں؟ کلمہ وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے جو مشخص ہے معرفہ، ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو مشخص نہیں ہے تو نکرہ. یہی ہے نا؟ آسان. تو کہتا ہے وہی سیم تقسیم جو تم علم نحو میں پڑھ چکے ہو، وہی سیم تقسیم آج ہم نے بیان کی ہے. فرق یہ ہے وہاں یہ تقسیم سنائی ہے، یہاں یہ تقسیم ثلاثی ہے. سنائی ثلاثی تو سمجھتے ہو، وہاں تقسیم سنائی ہے، صرف دو قسمیں بیان کی ہیں، معرفہ اور نکرہ. یہاں تقسیم ثلاثی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ منطق جو ہے وہ دقیق ہے. علم نحو نے دیکھا کہ بھئی وہ معنی جو ہے کلی ہے، خلاص نکرہ کہہ کے جان چھوڑ دی. منطق نے اس کے اندر مزید پھر جو ہے وہ دقیق نظر سے دیکھا کہ یہ جو معنی کلی ہے، اس معنی کلی کے اندر مزید دو حالات ہیں تو پھر دو صورتیں الگ الگ بنا دیا ہے، تو تقسیم پھر ثلاثی ہو گئی ہے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو کلی متواتی ہے وہ اپنے مصادیق پہ صادق بیٹھتی ہے علی نحو التساوی. جی فرمائیے. آپ نے کہا کہ یہ تقسیم بعینی ہی وہی نحو والی تقسیم ہے، ہاں جی. بس تھوڑی دقیق ہے. بعینی تو یہ والی وہ والی نہیں ہے کیونکہ ہر معرفہ علم نہیں ہوتا، یہاں پر علم کا ہے اور دوسرا کلی کا ہے. زندہ باد. حسن. وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں ہم نے جب تقسیم کیا ہے تو معرفہ کی ہم نے 7 قسمیں بیان کی ہیں، لیکن اس تقسیم میں جو اس نے تقسیم دی ہے یہاں اس نے لفظ علم کہا ہے، اور علم وہاں معرفہ کی 7 میں سے صرف ایک ہے، باقی 6 کدھر گئے. یہ باقی 6 جو ہے میں ٹوٹل کروں گا، ابھی ہمارا 10 باقی ہے اور یہ ہمارے بحث کا حصہ ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ درس کی بنیادیں ذرا کھڑی کر لوں، پھر اوپر رنگ ڈالیں گے، اس کے ڈیزائن کریں گے اس کا، تو پھر انشاءاللہ یہ سارے نکات کھلیں گے کہ باقی 6 کدھر گئی ہیں. بھائی معرفہ اور نکرہ، معرفہ میں آپ نے ایک اٹھا لیا، اس کا نام کیا ہے جی؟ علم. تو باقی 6 قسم معرفہ کی کدھر گئیں؟ ادھر رکھنی ہے، ادھر رکھنی ہے، کہاں جائیں گی؟ انشاءاللہ یہ تفصیل باقی ہے. کلی متواتی اپنے افراد کے اوپر برابری کے ساتھ صادق آتی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بھئی چونکہ وہ اس کے افراد ہیں، یہ کلی ہے، تو کلی اپنے افراد پہ صادق آئے برابر برابر، تو حق یہ برابر برابر صادق ہے.
لیکن وہ دوسرے والی کلی ہیں تو وہ بھی افراد. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ مصادیق اس کے سگے ہیں، کچھ ستیلے ہیں، کچھ پہ جو ہے وہ پہلے صادق آتی ہے، کچھ پر بعد میں صادق آتی ہے. تو وہاں اس کے صدق میں یہ کمی بیشی کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے آپ نے. سوال سمجھ آیا ہے تو پھر جواب کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے، کس میں سوال ہے؟ کلی مشبہ. افراد جو ہیں سارے اس کے اسی کے مصادیق ہیں. اب ان میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ اس کے ستیلے ہیں، کچھ سگے ہیں. افراد ہیں تو سارے اسی کے ہی افراد ہیں. جب اسی کے افراد ہیں تو پھر کچھ افراد پہ پہلے، کچھ افراد پہ بعد میں. یہ بات تھوڑی سی غیر مقبول نہیں ہوگی؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب وجہ سنو. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مفہوم کلی ہے جو اپنے مصادیق پہ انطباق کرتا ہے، یہ مفہوم کلی کبھی مصادیق کی ذات سے اس کو انتزاع کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اور کبھی مصادیق کی ذات سے انتزاع کیا جاتا ہے. میں اور آسان کرتا ہوں. زائد کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کی ذات ہے، دوسری اس کی صفات. ذات اور صفات دو الگ الگ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، عالم ہے، جاہل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، عادل ہے، شاعر ہے، کاتب ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی ذات ہے، یہ اس کی صفات. تو دو چیزیں ہیں مصداق کے اندر، نمبر ایک اس کی ذات، نمبر دو اس کی صفات. یہ جو مفہوم کلی ہے یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یا مصادیق کی مقام ذات سے لیا ہے، یا تم نے مصادیق کے مقام صفات سے لیا ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ جو مفہوم کلی، جو معنی کلی مصادیق کے مقام ذات سے لیا جائے، وہ اپنے مصادیق پہ جب صادق آتا ہے تو علی نحو السوا صادق آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات میں افراد کے اندر گورے کالے کا فرق نہیں ہوتا، عالم جاہل کا فرق. یہ عالم، یہ مثلا انسان کہاں سے لیا گیا ہے؟ افراد کی ذات سے. جب انسان کے ذات سے لیا گیا ہے تو اب وہ افراد کچھ عالم ہیں، کچھ جاہل ہیں، کچھ کیسے ہیں، کچھ کیسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ویسے ہیں. تو ذات میں ان چیزوں کو دخل نہیں ہے، ذات سب کی جو ہے وہ ایک ہی ہے. جب ایک ہی ہے تو یہ مفہوم جو مقام ذات سے لیا گیا ہے یہ اپنے افراد پہ انطباق کرے گا اعلیٰ نحو السوا. دوسرا مفہوم کلی جو ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ مقام صفات سے. صفات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے افراد کی کسبی شے. ٹھیک ہے، صفت کیا ہوتی ہے؟ افراد صفت کو کسب کرتے ہیں. علم آپ کا ذاتی ہے یا کسبی ہے؟ آپ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسب کرنے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ جتنا کوئی کسب کرے گا اتنا ہی اس کے پاس ہوگا. کسی نے زیادہ کسب کیا تو اس کے پاس زیادہ علم ہے، کسی نے تھوڑا کسب کیا تو اس کے پاس تھوڑا علم ہے. کسی نے فقہ کا علم کسب کیا، کسی نے ڈرائیوری کا علم کسب کیا. تو مختلف قسم کے علوم ہی ہے نا. کوئی انجینئر ہے، سافٹ ویئر کیا، تو اس نے جو ہے وہ اپنا یہ ڈپلومہ کیا، یہ علم سیکھا. تو صفات جو ہوتی ہے اس کو مصادیق کیا کرتے ہیں؟ کسب کرتے ہیں. اور کسب کرنے میں سارے مصادیق علی نحو السوا کسب نہیں کرتے، کمی بیشی ہوتی ہے ان کے اندر. کچھ زیادہ کسب کرتے ہیں، کچھ تھوڑا کسب کرتے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ تو اب وہ مفہوم کلی جو کہاں سے لیا گیا ہے؟ مقام صفت سے.
और सिफत को अफराद कसब करते हैं बराबर बराबर नहीं, कमी बेशी के साथ, और ये सिफत से लिया गया है मफहूम कुली। अब ये उन अफराद पे सादिक आएगा तो चूंकि उसकी मकाम सिफत से लिया गया था, जिस सिफत को इन अफराद ने अला नावल सुबह कसब नहीं किया था, तो जिस तरतीब से उन्होंने कसब किया था उसी तरतीब के साथ ये मफहूम उन मसादिक पे इंतबाक करेगा। तशकीक की वजह ये है, तो वो मुसावी इसलिए आता है मुतवाती मफहूम क्योंकि वो ज़ात से लिया गया है, और ये कुली मुशक्किक जो है ये तशकीक के साथ, तकद्दुम व ताख़ुर के साथ, कमी बेशी के साथ क्यों सादिक आता है? क्योंकि ये अफराद की मकाम सिफात से लिया गया है, और सिफात को कसब करने में सब अफराद बराबर नहीं होते, इसलिए अपने अफराद पर सादिक बैठने में, इंतबाक करने में भी बराबर इंतबाक नहीं करता है। वजह समझ में आ गई दोनों की? अच्छा, जवाब मुकम्मल हो गया सवाल का। तो अब यहां से अब नतीजा देने लगा हूं। नतीजा सुनो मलिक साहब, कुलियात खमसा की बहस आएगी, जिन्स फासिल ना हो, ठीक हो गई बात? और अर्ज आम और अर्ज खास। कुलियात खमसा तो याद है ना, क्योंकि आप पिछली किताबों में ये हवाला पढ़ चुके हो। कुलियात खमसा में 3 कुलियात जो हैं वो ज़ाती हैं, 2 कुलियात अर्जी हैं, ठीक है? जिन्स फासिल नौ, ये 3 मसादी की क्या है? ज़ाती। अर्ज आम अर्ज खास क्या है? वो सिफा से ली गई हैं। 2 कुलियात अर्जी हैं, 3 कुलियात ज़ाती हैं। जो ज़ाती हैं वो ज़ात से ली गई हैं, जो अर्जी हैं वो मसादी की सिफात से ली गई हैं। ये तकसीम ज़हन में आ गई ना? वापस आओ। अब तुमने जो हवाला दिया है, कुली मुतवाती कहाँ से ली गई है? मकामे ज़ात से। कुली मुशक्किक कहाँ से ली गई है? मकामे सिफात से। नतीजा टोटल हो गया है। इसका मतलब है कि कुली मुतवाती जब भी होगी हमेशा वो ज़ातियात में से होगी, और कुली मुशक्किक जब भी आप ढूंढेंगे वो अर्जियात में से होगी। तो यहाँ से हमें अब कानून मिल गया है पहचानने का कि ये कुली मुतवाती है या ये मुशक्किक है। तो पहचानने का हमें अब क्या मिल गया है? एक कानून, मेयार मिल गया है। फौरन देखो ये उन अफराद की ज़ाती है या अर्जी है। ज़ाती है तो इसे मुतवाती कहेंगे, अर्जी है मुशक्किक। जो किसी की ज़ाती सिफ्त हो, मतलब खूबसूरत और सिफ्त मुशब्बह जिसे ना कहते हैं, वो कहाँ जाए? खूबसूरती है, जमाल है, वो उसकी कसबी तो नहीं है, कसब है, कसब है, सिफात कसब है। बात हो गई बात। अब आप कहेंगे कैसे कसब है? आइए, कभी आप कसब करते हैं अपने इख्तियार से, कभी फितरत आपकी नेचर में रख देती है, लेकिन है वो भी सिफात। तो सिफात अल्लाह ने आपको अता की हैं, तो भी वो आपकी ज़ात की कसम है, चूँकि ज़ात नहीं है। आपने अपने इख्तियार से उनको हासिल किया है तो भी कसबी है। तो कसबी का मतलब यह है कि ज़ात ने उनको हासिल किया है। अब ज़ात ने उनको हासिल किया है मेहनत करके, ज़ात ने उनको हासिल किया है किसी की गिफ्ट के तौर पे उसे मिला है, तो भी तो हासिल किया है। आपको कोई तोहफा दे जाए तो आपने हासिल नहीं किया, मजदूरी करके जो हासिल किया है वो भी तो आपने हासिल किया। ज़ात कसब का मतलब ज़ात ने उसको कहीं से हासिल किया। अब मेहनत करके हासिल किया है, मुफ्त में उसको मिला है, तो अलग बात है। जो कुदरत ने उसकी फितरत में रख दी हैं वो भी तो उसने हासिल की हैं, कसब की हैं, उसकी ज़ात के अंदर मौजूद, उसकी ज़ाती नहीं है। इल्म इंसान की ज़ाती सिफत नहीं है, इल्म ज़ाती सिफत सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये बराबर बराबर सादिक ना आने से क्या होगा? कुल्ली अपने अफराद में बराबर बराबर सादिक नहीं आएगी जी। अब ये अगला सवाल शुरू हो गया है, वो ये है कि ये कुल्ली मुशक्किक जो है अपने अफराद पे बराबर बराबर सादिक नहीं आती, तो इससे मुराद क्या है? कहते इससे मुराद 4 चीज़ें हैं। उन 4 चीज़ों को असबाबे तशकीक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी वो असबाब जिनकी वजह से कुल्ली के अंदर तशकीक आ जाती है, जिनकी वजह से वो बराबर बराबर सादिक नहीं बैठती है। वो 4 असबाब जो हैं वो रईसी हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं। ये 4 असबाब हसरी नहीं है। क्या आप कहेंगे बस यही? कहते हैं ना, ये 4 असबाब रईसी हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा यही गया है
کہ تشکیک جب بھی ہوتی ہے ان چار میں سے کوئی ایک سبب وہاں موجود ہوتا ہے. وہ چار سبب کون سے ہیں؟ نمبر 1 علت و معلول. کوئی کلیہ ہے جو علت پہ بھی صادق آ رہی ہے، معلول پہ بھی صادق آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ دونوں مصادیق پہ صادق آ رہی ہے، وہ دونوں مصادیق جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ علت معلول ہیں. تو علت کا رتبہ پہلے ہوتا ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے. علت کا وجود پہلے ہوتا ہے، معلول کا بعد میں ہوتا ہے. جس کا وجود پہلے ہے اس پہ پہلے صادق آئے گی، جس کا بعد میں اس پہ بعد میں صادق آئے گی. واضح ہو گئی بات؟ پہلا سبب علت معلول. دوسرا سبب ہے شرف. شرف سمجھتے ہو؟ اس کے پاس کوئی شرف ہے، کوئی فضیلت ہے، کوئی اولویت ہے، مد مقابل دوسرے فرد کے اندر وہ والی اولویت نہیں ہے جو اس فرد کے اندر ہے. اس کے اندر فضیلت ہے، جو فضیلت اس میں ہے مد مقابل جو دوسرا اس کا ساتھی فرد ہے اس کے اندر یہ فضیلت، یہ شرف، یہ کمال اس کے اندر نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اولویت و عدم اولویت. 2 ہو گئی. تیسرا سبب ہے جی شدت و ضعف. وہی خوبی اس کے اندر موجود ہے، وہی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ شدید ہے، دوسرے کے اندر ضعیف ہے. جیسے آپ لائٹ کو کہتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، اب لائٹ جو ہے وہ ڈم ہو گئی ہے، لو ہو جاتی ہے، کبھی جو فل ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لائٹ فل ہے. تو یہ شدت ہے. 3 ہو گئے. چوتھا ہے جی زیادہ تو نقصان. زیادہ تو نقصان، زیادہ یعنی مقدار میں زیادہ ہے، نقصان یعنی مقدار میں کم ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ 4 اسباب ہیں. تو اب آپ کہیں گے بھائی شدت و ضعف میں زیادہ تو نقصان میں کیا فرق ہے؟ ان میں یہ فرق ہے جو زیادہ تو نقصان ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کمیت میں، اور جو شدت و ضعف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کیفیت میں. کیفیت میں اور کمیت میں فرق ہے. یہی کی چیزیں فرق. نماز آپ خوبصورت انداز میں پڑھتے ہو یہ کیفیت ہے، نمازیں زیادہ پڑھتے ہو یہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے. یہ احسنکم عملا کیا ہے آیت؟ ہاں وہ دیکھ رہے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ ایوکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کون انجام دیتا ہے. تو وہاں حسن عمل کا مطالبہ تم سے کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے، کیمیت نہیں کہ آپ ڈھیر لگا دو تراویحوں کا. اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ کون سا لفظ کون سی آیت پڑھی ہے مولوی نے. کمیت نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ کیفیت چاہیے کہ تم نے جو عمل انجام دیا ہے کتنا خوبصورت ہے، اس کی کیفیت کتنی عمدہ ہے، اس کی ادائیگی اور انداز کتنا اچھا ہے، احسن ہے. تو شدت و ضعف کہاں ہوتا ہے؟ کیفیات میں. زیادہ تو نقصان کہاں ہوتا ہے؟ کیمیات میں. تو یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے اب وہ کلی جو ہے اپنے افراد پہ برابر صادق نہیں بیٹھے گی. اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں الوان کے ساتھ. ایک مثلا سفید رنگ ہے تو ورقے کا بھی رنگ سفید ہے، دیوار کا رنگ بھی سفید ہے، تو یہ رنگ سفید جو ہے شدید ہے، وہ تھوڑا ضعیف ہے. تو یہ رنگ جو ہے ابیض رنگ جو ہے جس کے اندر جس فرد کے اندر شدید ہے اس پہ پہلے صادق آئے گا، جس کے اندر ضعیف ہے اس پہ بعد میں صادق آئے گا. یا روشنی ہے، یہ بھی مثال اسی شدید اور ضعیف کی ہے. یا مثال آپ علم کی لے لیں، یہ بھی فقیہ ہے وہ بھی فقیہ ہے، لیکن یہ بڑا فقیہ ہے یہ چھوٹا فقیہ ہے. اس کے پاس فقہ کے سارے جتنی باب ہیں سب کا جو ہے وہ علم ہے، اور یہ جو ہے صرف نماز کی ایک باب کا فقیہ ہے. تو اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے. جس کے پاس زیادہ ہے اس کو پہلے صادق آئے گا، اس کے پاس کم ہے اس کے پاس بعد میں صادق آئے گا. یا وہ جسمانی طاقت لے لیں، یہ بڑا پہلوان ہے یہ چھوٹا پہلوان ہے، تو اس کے پاس طاقت زیادہ ہے اس کے پاس طاقت تھوڑی ہے. وہکذا. یا فلوس لے لیں تو یہ مالدار ہے یہ بھی مالدار ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ علیکم السلام اس نے لوٹ مار زیادہ کیا ہے، یہ غنی ہو گیا ہے. اس نے جو ہے وہ سخاوت کیا ہے تو یہ جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے. تو اس پر پہلے صادق آئے گا جس کے پاس مال زیادہ جمع پڑا ہے، اس پہ بعد میں صادق آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے کلیہ مشکک
अपने मसादिक पर तफावत के साथ सादिक बैठता है। यहाँ तक हमारी एक बहस मुकम्मल हो गई, तारुफ मुकम्मल हो गया अलम का, मुतवाती का, मुशक्किक का, और फिर हमने मुशक्किक के असबाब भी बता दिए कि किन असबाब के तहत तशकीक आती है, और ये भी हमने बता दिया कि कुल्ली, मुतवाती और मुशक्किक को हम कैसे पहचानेंगे। वाज़ेह हो गई बात। अब आपसे अगर कोई पूछे मौलाना ये कुल्ली जो है ये मुतवाती है, मुशक्किक है, पहचान लोगे? अगर ये मेरा बयान समझ में आ गया है तो इसकी रोशनी में मैं आपसे जो है वो सिर्फ देखना चाहता हूँ कि मेरा दर्स ज़ाया तो नहीं किया है। आपसे अगर कोई पूछे कि किबला आपने मुतवाती और मुशक्किक की बहस पढ़ ली है और आपके पास जो है वो असबाब तशकीक का भी इल्म है और आपको मुतवाती और मुशक्किक की भी पहचान करने का कानून पता चल गया, कानून पता चल गया है ना? हाँ आसिम, कानून का पता चला या नहीं चला? तो अब अगर आपसे कोई कहे कि किबला ये मुझे पता नहीं चल रहा, ज़रा मुझे ज़रा पहचान करके बताए ना, ये कुल्ली मुशक्किक है या मुतवाती है, पहचान करके दे सकते हो? है पक्की बात है? हाँ जी, कोशिश तो करें। चलो अब कोशिश करते हैं। आओ जी कोशिश करते हैं। लुमा पढ़ चुके हो या आगे लुमा में जाने वाले हो, ऐसे है या नहीं है? तकरीबन जो आते हैं नजब में या लुमा पढ़ के आते हैं, अगर नहीं आते तो फिर आगे उन्होंने लुधना ने जो है वो गेट पर जो है वो संतरी बिठाए हुए हैं, तो मौजूद के बगैर इंटार नहीं हो सकते। ठीक है, तो माँ कहाँ से शुरू होती है? तहारत से। ठीक हो गई, तहारत की तारीफ उसने की है, इस्तेमाल तहूर मशरूतन पहले। ठीक हो गई बात। अब आ तहूर के आगे उसने कितनी किस्में बयान की हैं? दो, एक पानी माँ और दूसरा तुराब। खाका ज़हन में आया है बात का? नहीं आया? सिर्फ याद दिलाने के लिए ताकि कुछ आसान हो जाए सवाल। अब सवाल यह है कि तहारत, पहले तो ये बताओ कि तहारत जुज़ई है कुल्ली है? तहारत लफ्ज़ मुफरद है मुरक्कब है? मुफरद है। अच्छा, जब मुफरद है तो मुफरद जो है वो या एक माने के लिए वज़ा किया गया, ये एक से ये मुत्तहद माना है या मुतकस्सर माना? मुत्तहद। ठीक है, जब मुत्तहद माना है तो अब आओ, ये कुल्ली है या जुज़ई है? कुल्ली है, पक्की बात। कुल्ली है तो कुल्ली की दो किस्में हैं, मुतवाती है या मुशक्किक है। सफर आसान कर दिया मैंने कहा, यही हमारा सवाल है। तहारत मुतवाती है या कुल्ली मुशक्किक है? मुतवाती है, मुशक्किक है? अलाम से मुतवाती है, मुतवाती ऐसे मुशक्किक साजिद। चलो मान लिया कि ये मुत्तहद माना है तो मुशक्किक जरिए बस इख्तिलाफ हो गया कौम का नसीब है। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा है। अच्छा, तो उलमा ने पहचानने की कोशिश की है। कुछ ने कहा है कि ये कुल्ली मुतवाती है, कुछ ने बोला ये कुल्ली मुशक्किक। अब हम पूछ सकते हैं कि पहचानने वाले, तुम्हारे पास पहचानने का कानून तो एक ही है, ये अलग अलग है? भाई वो जो तोलने का वेट होता है किलो का, वो बराबर ही होता है ना, 100 ग्राम का ही होता है। इसके पास भी वही 100 ग्राम का है, इसके पास भी वही 100 ग्राम का वेट है, और ये वेट करे तो जो है वो वजन कम निकलता है, ये तो वेट करे ज़्यादा निकलता है। तो फिर अगर वेट सबका एक जैसा है तो बराबर वजन निकलना चाहिए ना, कि इख्तिलाफ हो जाना चाहिए वजन में? जब तुम्हारे पास पहचानने का कानून एक है तो जवाब एक आना चाहिए या मुख्तलिफ आना चाहिए? ठीक है, तो इख्तिलाफ जो हुआ है क्यों हुआ है? जब कानून एक है पहचानने का तो जवाब एक आना चाहिए या मुख्तलिफ आना चाहिए? तरतीब में फर्क है, तशकीक पैदा हो गई है। वही मैं समझना चाहता हूँ कि कानून अप्लाई किया है, कानून की रोशनी में आपने पहचानने की कोशिश की है, कानून एक ही है, और वो क्या है कि अगर वो कुल्ली
ذات سے لی گئی ہے ذاتی ہے تو متواتی ہے، صفات سے لی گئی ہے یعنی عرضی ہے تو وہ مشکل۔ اس کا مطلب ہے آپ طہارت جو ہے وہ افراد کے ساتھ سے لے رہے ہو جو متواتی والے ہیں، یہی ہوگا، اور جو مشکک والے ہیں وہ پہلے یہ بتائیں کہ طہارت کے مصادیق کون ہے، پتہ چلے کہ ان کے ذات سے لیا ہے تو ہم نے اسی بات سے لیا ہے۔ بولو طہور کے طہارت کے مصادیق کون کون سے ہیں؟ وضو اور غسل تیمم نہیں ہے۔ ہاں جی، ملک صاحب نے افراد گنوایا ہے، انہوں نے وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے۔ وضو اور غسل دونوں پانی سے ہوتے ہیں تو ان کو دونوں کو ایک کر دو۔ مصادیق ٹوٹل آپ کے پاس طہارت کے دو ہیں، ایک مٹی ہے ایک پانی ہے، التراب والماء، یہی ہے نا طہور جن کو آپ استعمال کرتے ہو طہارت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو طہارت کے مصداق آپ کے پاس ایک پانی ہے ایک مٹی۔ اب آؤ، آپ نے ان دونوں کی ذات سے لیا ہے طہارت یا صفات سے لیا ہے؟ صفات سے لیا، پہلے تو متواتی والے تھے۔ طہارت پانی کی اور تراب کی ذات سے یہ لیا گیا مفہوم یا اس کی صفات سے لیا گیا؟ صفات سے۔ حسین تم بھی متواتی والے تھے، پتہ بن گیا تھا۔ ہاں بھائی عرفان، تم تو مشکک والے تھے، ساجد آپ اور تم بھی مشکک والے تھے، ذریعہ لباس مشکک آسان۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا آپ جو ہے وہ یا تو کنفیوز ہو یا یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ جیسے ڈرائیور سیکھتے وقت بندہ تھوڑا جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ گھبراہٹ آپ کی دور ہو جائے جب آپ یہ کتاب مکمل کریں۔ تو جب آپ کیا تمت بالخیر ہوتا ہے تو تمت بالخیر کے ساتھ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ آپ اس وقت مفکر بن چکے ہوں، آپ کو جو ہے منطق استعمال کرنے کا، چیزوں کی تحلیل کرنے کا، اگر وہ جڑی ہوئی ہیں تحلیل کرنے کا، اگر وہ پہلے سے وہ الگ الگ ہیں تو ان کو جوڑنے کا، یہ سارے فن اور گور آپ کو آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تحلیل کیسے کرنی ہے؟ اب آدھی تحلیل تو میں نے آپ کو کر کے دے دیا ہے، مفرد سے کہانی شروع کیا ہے، دو قسمیں ہو گئیں، پھر متحد متکثر، پھر جو ہے کلی تک تو میں نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے تحلیل کرنی ہے قانون کو اپلائی کرنے کے لیے۔ جب آپ کے پاس قانون ہے کہ بھئی متواتی مشکک کو پہچاننے کا قانون یہ ہے کہ اگر مصادیق اور افراد کی ذات سے یہ مفہوم لیا گیا ہے، ماخوذ من المقام ذات ہے، تو یہ متواتی ہوگا۔ اچھا، اگر ماخوذ من المقام الصفات ہے تو یہ عرضی ہوگا۔ تو پہلے آپ دیکھو کہ بھئی یہ جو کلی میں لے رہا ہوں، جس کلی کی میں پہچان دے رہا ہوں، متواتی اور مشکک کے ترازو پہ جس کو میں تولنا چاہتا ہوں، پہلے اس کے مصادیق تو دیکھوں۔ مصادیق دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی صفات سے لی گئی ہے یا اس کی ذات سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ ڈاکٹر ہوتے تو مریضوں کا کیا حال ہے؟ تو ڈاکٹر کی سیم تحلیل ہوتی ہے، جو مفکر ہے، جو عالم دین ہے، جو مفسر ہے، جو فقیہ ہے، وہ تحلیل بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ تحلیل سارے علوم کے اندر سیم ہے، سائنسدان کی تحلیل کا طریقہ بھی وہی ہے، فقیہ کی مجتہد کی تحلیل کا طریقہ بھی وہی سیم ہے، اور وہی ہے، یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے۔ فرمائیے۔ مصادیق کس میں نہیں آ رہی، پانی اور مٹی یہ مصادیق ہے یا یہ اسباب طہارت ہے، اور چیز حاصل ہوتی ہے وہ مصداق طہارت کا بات نہیں ہے؟ طہارت کے مصداق یہی دو، پانی اور مٹی، یہ دو طہارت کی مصداق ہے، اور طہارت ان دونوں کی صفت ہے، ان کی ذات نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ صفت جو ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ذات زائل نہیں ہوتی، اس لیے کبھی یہ نجس ہوتے ہیں کبھی یہ پاک ہوتے ہیں۔ پانی نجس ہوتا ہے نہیں ہوتا، پاک بھی ہوتا ہے نجس بھی ہوتا ہے، تو اس کی صفت ہے جو بدل رہی ہے۔ انسان کی ذات تبدیل نہیں ہوتی، صفات تبدیل ہوتی ہیں، کبھی جاہل ہے کبھی عالم ہے۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ اچھا، یہاں تک ہم نے اقسام کا خلاصہ
اور آخر میں چھوٹا سا آپ کو ناشتہ بھی کروا دیا ہے. امید رکھتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب کتاب کھولو. کتاب کھولنے کے بعد مصنف کی عبارت دیکھو. مصنف کی عبارت کے اندر اس نے 3 اقسام جو بیان کی ہیں، 3 اقسام کہتا ہوں، 3 تقسیمات بیان کی ہے. یہ پوری عبارت ایک بار جو ہے وہ پڑھ کے ذرا مجھے کوئی سنا دے تاکہ میں جو ہے وہ اس نقطے کو واضح کر سکوں. یا مجھے کتاب دے دو. جی مصنف کی عبارت پہ دھیان کرو. وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ وَهُوَ، اور ہوا کی ضمیر کا مرجع مفرد ہے. ان استقلا کی ضمیر کا مرجع بھی مفرد ہے. ان استقلا یعنی وہ مفرد، اگر وہ مفرد مستقل ہے تو فلاں 3 قسمیں ہو جائیں گی. واضح ہو گئی بات. وَأَيْضًا ان اتحدہ، وَأَيْضًا اتحدہ کا عطف کس پہ ہے؟ ان استقلا پہ. وَهُوَ ان استقلا، وَأَيْضًا ان اتحدہ، اور عطف استقلا پر ہے تو اتحدہ کی ضمیر کا مرجع، اتحدہ کا فعل معنی ہو ہے، اور ہو کی ضمیر کا مرجع وہی مفرد ہے. اس مفرد کا معنی کیا ہو؟ متحد ہو. ایزن. اور آگے چلو تیسری تقسیم میں. وَإِن کاسورا. واضح ہوگی بات. وَإِن کاسورا کا عطف کس پہ ہے؟ وَإِن اتحدہ پر. اور ان اتحدہ کا عطف کس پہ ہے؟ ان استقلا پر ہے. کاسورا، اتحدہ، استقلا، ان شرطیہ کے ساتھ وہ تقسیم بھی بیان کرتا جا رہا ہے اور ہر قسم کے اندر اس کے ساتھ ساتھ تعریف بھی بیان کرتا جا رہا ہے. کتنی تقسیمات ہو گئیں؟ 3. مقسم جو ہے ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے مفرد کی طرف. تینوں تقسیمات کا مقسم کون ہو گیا ہے؟ مفرد. واضح ہو گئی بات. واپس آؤ. یہ جو آج ہم نے تقسیم پڑھی ہے علم متواتی مشکک، اس کا مقسم کون ہے؟ مفرد ہے. واضح ہو گئی بات. اچھا، اور یہاں مصنف نے ایک لفظ لگایا ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَيْضًا. اچھا، ایزن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھی. اچھا، اردو محاورے میں لفظ بھی استعمال ہو تو کیا معنی دیتا ہے؟ پچھلی بات کو رپیٹ کرتا ہے. اچھا، تو جب رپیٹ کرتا ہے یہ پچھلی بات کو، میلے پہ جو ہے وہ کچھ لوگ جا رہے تھے پگڑی شگڑی مایا شایا خوشا شوشا اچھے سوٹ پہن کے، تو پتہ لگے تاکہ وہ میلے پہ چیک کر کھڑے ہوتے ہیں نا پولیس والے، تو ان کو پتہ چلے کہ یہ علاقے کے سردار ہیں. 3 لوگ تھے. 2 بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ گزر گئے. ایک تھوڑا پولیس والوں کو دیکھ کے کنفیوز ہو گیا. پولیس والے نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ جی ہم خان صاحب ہیں. تم کون ہو؟ جی میں بھی خان ہوں. ٹھیک ہے جاؤ جاؤ قبلہ تشریف لے جاؤ. وہ جو کنفیوز تھا اس کی باری آ گئی. اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں بھی مسلی ہوں. پولیس والے کہا ادھر آؤ واپس آؤ واپس آؤ. تو بھی کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ یہاں کبھی نہیں بھولے گا آپ کو. مصنف کہتا ہے مفرد تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف، اسم فعل حرف وَأَيْضًا، اور لفظ بھی ریپیٹ کرو، اور وہی مفرد تقسیم ہوتا ہے کدھر؟ علم متواتی مشکک کی طرف. ٹھیک ہو گئی بات. لفظ مفرد کے اندر اسم بھی، فعل بھی، حرف بھی، تینوں چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مقسم ہے، اور اقسام مقسم کے اندر موجود ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. جب آپ نے مفرد کو تقسیم کیا کدھر؟ علم متواتی مشکک کی طرف، تو یہ تینوں کس کے اندر ہیں؟ مفرد کے اندر ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسم فعل حرف یہ تینوں تقسیم ہو رہے ہیں کدھر؟ علم متواتی مشکک کی طرف. یعنی اسم بھی علم متواتی مشکک ہوتا ہے، فعل بھی علم متواتی مشکک ہوتا ہے، حرف بھی علم متواتی مشکک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَيْضًا، یہ سارا کام ایضا نے بگاڑا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟